بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم میرے نہایت ہی والد السلام عزیز علماء کرام طلباء کرام اور دیگر عزیز دوستوں بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ سعادت دی کہ آپ مرکز اہل سنت والجماعت تشریف لائے تحقیق المسائل کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ پاک نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق دی ہے، مسائل سمجھنے کی توفیق دی ہے، اسی طرح آپ سمجھ کر ان مسائل کو پوری امت میں پھیلانے کی توفیق کرتا اور یہ عمل نہایت ہی ضروری ہے۔ ہم جو ہے سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، لیکن آگے وہ لوگ جو فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، عام عوام، ان تک ہم یہ پہنچاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح انہیں یہ سعادت دی ہے، اسی طرح عادل جو معصوم ایمان والوں کے ایمان ٹوٹنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے، اللہ ہمیں ان کا دفاع کرنے کی توفیق کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی نشست میں ہم جس عنوان پہ گفتگو کریں گے وہ عنوان ہے عصمت انبیاء علیہ السلام اور صحابہ میراث۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کے سامنے ہی دو عنوانات کے حوالے سے کچھ اپنی معلومات گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جہاں ہم عصمت انبیاء اور صحابہ کے معیار حق ہونے پہ گفتگو کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم مودودیت یعنی ابو الاعلیٰ مودودی اور اس کی جماعت اسلامی، ان کے کیا نظریات ہیں، کیا عقائد ہیں، یہ کس لیے بنائی گئی، ساتھ ساتھ اس کا بات بھی آئے گا تاکہ اسلام کا نام لے کے جو امت کو دھوکہ دینے والے ہیں ان کی حقیقت ہمارے سامنے آئے اور پھر ہمارے ذریعے سے پوری امت کے سامنے آئے۔ آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ تو میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے اس لیے لا رہا ہوں کہ ہمارا دور پڑھنے کا ہوتا ہے، آگے پہنچانے کا نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ سیکھیں اور پھر آگے جو لوگ ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں ان کو بچائیں۔ تو میرے بھائیوں، عصمت انبیاء اور صحابہ معیار اور اس کے ساتھ ساتھ ابو الاعلیٰ مودودی اور اس کی جماعت اسلامی کے عقائد و نظریات، اس امت میں بہت سارے فتنے آئے اور آ رہے ہیں۔ ایک گزارش میں آغاز میں کرتا جاؤں، ماشاءاللہ آپ حضرات جہاں تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے حضرات کی آپ نے گفتگو سنی، مناظرین اور استاد المناظرین، اور خصوصاً متکلم اسلام سفیر اناف استاد مکرم حضرت مولانا محمد فیاض محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت شہر کے آپ اسباق سن رہے ہیں۔ تو میرے جیسا طالب علم ان حضرات کی گفتگو تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو اپنے حضرات سے پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے دہرائیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں بہت سارے فتنے آئے اور اس امت میں فتنے آ بھی رہے ہیں۔ اگر خیر الامم کا درجہ اونچا تو امتحان بھی شدید تر۔ جیسے جیسے فتنے اس امت میں آئے
اگر یہ فتنے پہلی امتوں میں آتے تو ان امتوں کا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ ایسے ایسے زبردست قسم کے فتنے اس امت میں آئے۔ اس امت میں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جنگ صفین، جمل اور اسی طرح واقعہ کربلا، واقعہ ہرہ، اس جیسے حوادثات اس امت میں آئے، لیکن ان کے باوجود بھی ان فتنوں کے سیلاب میں اسلام کی عمارت اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹی۔ کہو الحمدللہ۔ فتنے آئے، فتنوں کے سیلاب آئے، لیکن اسلام کی عمارت اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹی، بلکہ اسلام کے عساکر، اسلام کی افواج مشرق سے مغرب تک پوری شان و شوقت کے ساتھ یہ سیلاب اسلام کی عساکر اور افواج کا پھیلتا چلا گیا، دین بڑھتا چلا گیا، کفر اور باطل کے قلعے مسمار ہوتے چلے گئے۔ الغرض یہ کفر اور اسلام کی جنگ، حق و باطل کے یہ مارکے میدان گرم رہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قرب ہونے کی وجہ سے، آپ کے عہد سے قرب ہونے کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے پختہ اور ان کی زندگیوں میں اسلام، اس لیے طوفان آئے، فتنوں کے سیلاب آئے اور آ کر چلے گئے، اسلام بھی خیر رہا۔ کیوں کہ فتنے وہاں کام دکھاتے ہیں جہاں عقیدے کمزور ہوں، اعمال کمزور ہوں، لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے قرب کا یہ نتیجہ تھا کہ سیلاب، فتنوں کے سیلاب آئے اور آ کر گزر گئے، لیکن اس وقت کے مسلمانوں کے عقائد کو خراب، اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے عقیدے بھی مضبوط اور ان کے اعمال بھی مضبوط، لیکن جیسے جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دوری ہوتی چلی گئی، بعد پیدا ہوتا چلا گیا، پھر وہ عقیدے بھی نہیں رہے اور وہ اعمال بھی نہیں رہے۔ اور خصوصاً یہ جو ہمارا زمانہ ہے، اس زمانے میں تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ عقائد کا بھی کیا حال ہے اور اعمال کا بھی کیا حال ہے، اور خصوصاً جب انگریز برصغیر میں آیا اور 1857 کی یہ جو تحریک آزادی ہند ہے، اس کے بعد انگریز نے جنگ کا میدان بدل دیا۔ پہلے وہ میدان میں نکل کے تلوار کے ساتھ لڑتا تھا، ہتھیار کے ساتھ لڑتا۔ 1857 کے بعد جب اس نے دیکھا کہ میدان میں اتر کے مسلمانوں کو مار کے، مسلمانوں سے جنگ کر کے میں ان پہ فتح حاصل نہیں کر سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، پھر اس نے میدان بدلا۔ اس نے کہا یہ مسلمانوں کا جو ایمان ہے پہلے اسے کمزور کرو، ان کا ایمان جب کمزور ہوگا تو پھر گرانا آسان ہوگا۔ ایمان کیسے کمزور کریں؟ ان کے عقائد و نظریات کو کمزور کرو اور ان میں فتنے کھڑے کرو، وہ فتنے جو ہے ان میں تقسیم کر دیں، ان کو آپس میں لڑا دیں۔ تو بھائیو، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا، لیکن 1857 کی تحریک آزادی ہند کے بعد ملکہ وکٹوریہ یہ جناب برصغیر آئی، ہندوستان آئی، اور اس نے اس چال کا آغاز کیا فتنوں۔ اور کچھ فتنے تو ایسے تھے جو حکومت نے خود پیدا کیے، کچھ اس کی سرپرستی میں پیدا ہوئے، کچھ جو انگریز کی تعلیم تھی اس تعلیم سے پیدا ہوئے۔ خیر، یہ فتنے جو انگریز نے کھڑے کیے یا اس کی سرپرستی میں کھڑے ہوئے یا اس کی تعلیم سے پیدا ہوئے، اس کے اثرات دور دور تک پھیلنے لگے۔ وہ فتنے کون کون سے تھے اب میں تشریحات میں نہیں جاتا، چونکہ میں نے مختصر سی تمہید باندھ کے اپنے عنوان پہ آنا ہے۔ تو الغرض جانتے ہیں آپ کہ اس نے طرح طرح کے فتنے کھڑے کیے۔ اگر آپ حضرات کی توجہ ہو، میں یہاں پہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ فتنے کب شروع ہوئے؟ 1857 کی تحریک آزادی ہند کے بعد۔ اور دارالعلوم دیوبند کب بنا؟ کب بنا جی؟ کب بنا جی؟ ہاں، تو میں نے کہا اب دیکھیے درمیان میں کتنا فاصلہ۔ اب دیکھیے ادھر فتنوں کا آغاز، پہلے ہمارے علماء، یہی ہمارے علماء انگریز کے خلاف میدان میں کھڑے لڑ رہے ہیں، لیکن جب انگریز نے میدان بدلا، اس نے فتنے کھڑے کرنے شروع کر دیے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے اور کمزور کر کے پھر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹائیں۔
ادھر میرے اکابر نے جب دیکھا کہ انگریز نے اب میدان بدلا ہے تو جو میدان اس نے نیا جس میدان کا انتخاب کیا، میرے اکابر نے اس میدان کو بھی خالی نہیں چھوڑا، اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد کیوں رکھا؟ اس کے جہاں اور مقاصد سے وہاں سب سے اہم مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ انگریز نے جتنے بھی فتنے کھڑے کیے ہم نے ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ انگریز کو پیغام دے کے گئے ہیں، اے انگریز قیامت تک تیری مانوی اولاد جتنے بھی فتنے کھڑے کرے گی، میں ایسا ادارہ بنا رہا ہوں کہ اس ادارے سے فیض یاب ہونے والے طالب علم علماء انشاءاللہ قیامت تک تیرے ہر فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی مقصد ہے، ہم نے تو اساتذہ سے بڑوں سے یہی مقصد سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا یہ مقصد، اور آپ حضرات اس پہ چونکہ ماشاءاللہ سارے نوجوان ہیں، کچھ باتیں میں آپ حضرات کے ذوق کے مطابق بھی کروں گا، اس لیے کہ الحمدللہ اتحاد کے پاس ہر طرح کا سامان موجود ہے۔ کہو الحمدللہ۔ ہمارے پاس مناظرین کی جماعت بھی ہے، ہمارے پاس محققین کی جماعت بھی ہے، اور اگر اسٹیج کی ضرورت پڑے تو ہمارے پاس اسٹیج کے لوگ بھی ہیں، اور آپ حضرات انشاءاللہ میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بھی تمنا ہے، آپ کی بھی تمنا ہے، انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی پوری کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے، صرف آپ کو رخ دکھانے کے لیے کہ بھائی ہر جگہ ایک جیسا معاملہ نہیں، بعض دفعہ درسگاہ کی زبان ہوتی ہے، بعض دفعہ عوام کی زبان ہوتی ہے، تو کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے پاس درسگاہ کی زبان بھی ہو اور عوام کی زبان بھی۔ خیر بات دور نکل گئی، میں عرض کر رہا تھا 1857 کے بعد انگریز نے میدان بدلا، میرے اکابر نے بھی اس کے مقابلے میں دارالعلوم دیوبند کھڑا کر دیا۔ مقصد کیا ہے؟ انگریز تو جو فتنہ کھڑا کرے گا ہم تیرے فتنے کا مقابلہ کریں گے۔ اور میرے اکابر نے مقابلہ کیسے کیا؟ میرے اکابر نے چونکہ انگریز نے جو فتنے کھڑے کیے تھے وہ اس نے علمی فتنے کھڑے کیے، قرآن پاک پہ اشکال ہیں، حدیث مبارکہ پہ اشکال ہیں، قرآن پاک کی آیات کے ترجمے اور جناب تفسیر بدل کے، احادیث کے مطلب بدل کے، تو اب میرے اکابر نے علمی میدان سجا کے تمام کے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ منکرین حدیث کھڑے ہوئے، انکار حدیث کا فتنہ کھڑا ہوا، تو حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اسے آپ آگے جا کر دیکھیں کہ اگر حیات عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ اٹھا تو پھر مولانا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو المنصور رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے ہمارے اکابر ہیں۔ رافضیت کا فتنہ اٹھا، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر ہیں۔ اگر یہ قادیانیت کا فتنہ اٹھا تو حضرت کشمیری، حضرت مولانا بدر عالم، حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ، چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بنوری، حضرت لدھیانوی، حضرت ہزاروی، یہ سارے کے سارے ہمارے اکابر ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو فتنہ بھی اٹھا میرے اکابر نے علمی میدان سجا کے، علمی اسٹیج سجا کے اس فتنے کا کیا کیا ہے جی؟ کیا یا نہیں کیا؟ اکابر نے مقابلہ کیا یا نہیں کیا؟ تو کیا خیال ہے اکابر کے نام لینے والوں کو بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو میں نے کہا بھائی میرے اکابر نے کیسے کیا، میں صرف دو چار چیزیں آپ حضرات کے سامنے لاتا ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے علم کو جانتے ہیں، میں نے اس لیے عرض کیا ایک زبان ہے درسگاہ کی اور ایک ہے عوام کی۔ اگر آپ درسگاہ کی زبان عوام میں جا کر استعمال کریں گے تو عوام کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ خیر انگریز نے چال چلی، شاہ جہان پور ایک علاقہ تھا، اس نے کہا یہاں مناظرہ رکھو، اس نے مناظرہ رکھا۔ اچھا کن کو بلائیں؟ کہا ایک مسلمانوں کا مناظر، اور اسی طرح جناب ایک سکھ، ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک یہودی، ساروں کا ایک ایک تم مناظر بلاؤ۔ سب کا مناظر بلا لیے گئے شاہ جہان پور میں، یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے، یہ مسلمانوں کی طرف سے مناظر۔ اب دیکھنا اکابر نے ان فتنوں کا علمی طور پہ کیسے دفاع کیا۔ حضرت تشریف لائے، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو سب آپس میں مشورہ کرنے لگے، یار ہم مارے گئے، اب حضرت نانوتوی تشریف لے آئے ہیں، یہ ہم جو بات بھی کہیں گے، جو اشکال بھی پیش کریں گے، حضرت نانوتوی تو جواب دیں گے، لیکن جو بات یہ کریں گے ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ معذرت کے ساتھ میں بھی آپ حضرات کے ساتھ شامل ہوں، ہم میں جذبات بڑے ہوتے ہیں،
فتنوں کے خلاف کام کرنے کے لیے ہمارے پاس جذبات بہت ہوتے ہیں لیکن ہماری تیاری نہیں ہوتی۔ ابھی کچھ دن پہلے ماموں کانجن ہمارے شہر میں مجھے ایک طالب علم ملا مدرسے کا، کہنے لگا مولوی صاحب آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ میں نے کہا جی فرماؤ۔ کہتا جی ہمارے محلے میں ہمارے مسلک کی مسجد نہیں ہے، بریلویوں کی مسجد ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا جی وہاں عظمت صحابہ پہ آپ کا بیان کروانا ہے، شان امیر معاویہ پہ۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا جی ہمارے محلے میں تبلیغی جماعت آئی تو میں جماعت والوں کے ساتھ گشت کے لیے نکلا۔ پھر کہتا جی ایک شیعہ لڑکا بیٹھا تھا، میں نے تو اسے دیکھا، چھوڑ کر آگے گزر گئے، دوسرے ساتھی کو دعوت دینی شروع کی ہے۔ اب یہ دوسرے آدمی نے اس شیعہ کو بھی اشارہ کیا ابھی تو بھی آ جا، وہ بھی آ گیا، بات ہوتی گئی۔ اب جب ساری بات ختم ہو گئی ہم چلنے لگے تو کہنے لگا مولوی صاحب ایک بات بتاتے جائیے۔ کیا بات ہے؟ آپ صحابہ کو مانتے ہو، اہل بیت کو، صحابہ کو مانتے ہو، تم جماعت والے اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اب کیا؟ میں نے کہا پھر تو نے کیا کہا؟ کہتا جی مجھے تو بڑا غصہ آیا، میں نے وہ جماعت کے ساتھی تو سے جواب دینے لگے، میں نے ان کو کہا آپ خاموش رہیں میں جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا کیا جواب دیا؟ کہتا جی میں نے کہا مجھے پتہ ہے تو جو کون سی شرارت کرنے لگا ہے، تو کیا چاہتا ہے مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا بڑا پیارا جواب دیا تو نے۔ پھر کہتا جی پھر میں گیا اپنے ماموں کے پاس، میری نانے سے لڑائی ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا نانے نے کیا کہہ دیا؟ کہتا جی نانا جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ میں نے کہا اچھا پھر تو نے کیا جواب دیا؟ کہتا میں نے کہا نانا تو نانا ہوگا، اب تو نے بات کی تو پھر تیری خیر، نانا ہوگا تو نانا ہوگا اپنی جگہ پہ، اب تو نے، اب دیکھو نا محبت تو ہے، محبت ہے، نانا تو نانا ہوگا ٹھیک ہے، اب تو نے حضرت امیر معاویہ پہ بات کی تو تیری خیر۔ میں نے کہا بھائی ہم ان جذبات کے مخالف نہیں ہیں، بعض دفعہ ہماری جو ہے نا جی وہ دماغ کی پھرکی جو ہے وہ الٹی چلتی ہے، ہم ان باتوں کے مخالف نہیں۔ میں نے اسے کہا بھائی پہلی بات ہے میں تیری مسجد میں بیان کرنے نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا جی کیوں؟ میں کہا مسجد کن کی؟ کہتا جی بریلویوں کی۔ میں نے کہا جب تو اعلان کرے گا نا تو پورے شہر کے بریلویوں کو آگ لگے گی کہ ہمارے ممبر پہ دیوبندی جا رہا ہے، اور پھر دیوبندیوں میں سے حضرت گھمن دامت برکاتہ العالیہ کا شاگرد جا رہا ہے۔ میں نے کہا انہیں تو بیماری پڑ جائے گی، موت۔ انہوں نے کہا پہلے غیر مقلدوں کے پیچھے تھے اب یہ ہمارے پیچھے پتہ نہیں پڑنے لگے۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں آتا۔ نمبر 2 میں نے کہا یار اگر اس نے تجھے یہ کہا تھا کہ تم اہل بیت کو نہیں مانتے، اگر تو نے حضرت استاد جی کا بیان سنا ہوتا تو اگر تو اس سے اتنا سوال پوچھ لیتا، 20-25 آدمی کھڑے تھے تو اتنا سوال پوچھتا بھی اہل بیت سے مراد کون ہے، اہل بیت کن کو کہا جاتا ہے، اہل بیت کی تعریف کر دے۔ بھائیو آپ صاحب علم لوگ ہو، میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ بتائیے اگر اس شیعہ سے ہمارا وہ لڑکا یہ پوچھتا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، وہ بتا سکتا؟ انہوں تو موت پہ جانی سی۔ اگر وہ ازواج مطہرات کا نام لیتا، اگر وہ بتاتا کہ ایک اہل بیت قرآن والے ہیں، ایک اہل بیت حدیث والے ہیں، ایک کو اہل بیت خدا کہتا ہے، ایک کو مصطفیٰ نے شامل کروایا ہے، تو پھر اسے تو موت پڑ جانی تھی۔ میں نے کہا بیٹا اگر تیرے پاس یہ جواب ہوتا، وہ 25-30 آدمی جو کھڑے ہوتے وہ سارے کے سارے اسے شاباش دیتے کہ بڑا تو نے سوال کیا ہے اور پتہ ہے نہیں کہ اہل بیت کون ہے۔ میں نے کہا نمبر 2 تیرے نانا نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کیے، اگر تو نے سیرت امیر معاویہ پڑھی ہوتی، 2-4 باتیں یاد کی ہوتی، پھر تیرا نانا اعتراض کرتا اور تو کیا کرتا؟ تو نانے کو یہ بھی نہ کہنا پڑتا کہ تو نانا ہے تو نانا ہے، اب کہے گا تو تیری خیر۔ کہنے لگا استاد جی بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بیٹا اس سے پہلے تمہیں جنہوں نے ہاتھ پھیرا ہے انہوں نے صرف جذبات دیے ہیں، ہم کہتے ہیں جذبات بھی ہوں وہ بات نہ ہو، خان صاحب والی پڑھ کلمہ، ہاں ہندو کو اوپر سے لگا پڑھ کلمہ، اس نے کہا اچھا چل پڑھا دے، کہنا آندہ مینوں بھی کوئی نہیں، تو بھائی ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے، ہم جذبات میں آ کے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، پھر مولوی صاحب اب کوئی اس کا حل نکالو، کوئی راستہ نکالو۔ تو خیر میں نے کہا میں بات کر رہا تھا، بات دور نکل گئی۔ میں نے پہلے آپ سے معذرت سے کہا کہ آپ اہل علم کی باتیں سنتے ہیں، آپ کا ذوق بڑا ہے، چلو یہ استاد جی کا حکم تھا، وگرنہ میں تو اس قابل نہیں، یہ تو استاد جی کا حکم تھا کہ تو نے سبق پڑھانا ہے۔ میں نے کہا استاد جی مجھ سے بیان کروا لو، کہتے ہیں نہیں پتر اس دفعہ سبق پڑھانا ہے۔ میں نے کہا استاد جی بس آپ دعا کر دیں، انشاءاللہ سبق بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ سبق بھی ہو جائے گا۔ آپ نہیں انشاءاللہ کہتے، پتہ نہیں آپ کو استاد جی کی دعا پہ یقین نہیں ہے۔
تو میں نے کہا اس لیے بھائیو یہ بزرگوں کی دعائیں سب کچھ ہوتی ہیں، اساتذہ کی دعائیں سب کچھ ہوتی ہیں، تو خیر اس لیے یہ میری باتیں جو ہیں وہ آپ حضرات برداشت کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت نانوتوی پہنچے میدان مناظرہ میں، حضرت نانوتوی کو دیکھ کے اب سارے پریشان، کہتے یار کوئی چال چلو کہ حضرت نانوتوی آئے بھی ہیں اور ہم ان سے بچ بھی جائیں، ان سے ہمارا ٹکراؤ بھی نہ ہو۔ سارے سر جوڑ کے بیٹھے، آپس میں مشورہ کیا، یوں کرتے ہیں کہ حضرت نانوتوی کے پاس چلتے ہیں، ذرا خوشامد کرتے ہیں، خوشامد کرنے کے بعد پھر ہم ان سے کہیں گے حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ صاحب علم ہیں، آپ جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، آپ یوں کریں کہ مناظرے کی پہلی تقریر آپ فرمائیں۔ اب حضرت نانوتوی مناظرے کی پہلی تقریر فرمائیں گے، بعد میں ہمارا جو جی چاہے گا ہم کہتے رہیں گے، پھر تو حضرت نانوتوی کی باری نہیں آئے گی۔ اب بڑے خوش، یار بڑی بات ذہن میں آئی ہے، چلے گئے، جا کر کوئی حضرت نانوتوی کے جناب والا پاؤں دبانے لگا، کوئی بازو دبانے لگا۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ چاہتے کیا ہو؟ حضرت چاہتے تو کچھ نہیں، بس آپ کی خدمت۔ حضرت نے کہا بتاؤ چاہتے کیا ہو؟ بعض دفعہ ہمارے دوست بھی کہتے ہیں مولوی صاحب سخت نہ کہا کرو، ان کے ہمارے ساتھ بھی تعلق ہیں، وہ جو فلانا بریلوی ہے، وہ جو غیر مقلد ہے، وہ بیچارہ تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، وہ تو بڑا اچھا ہے، بڑا ہمارا احترام کرتا ہے۔ میں نے کہا اکابر سے سیکھو۔ اب خوشامد چل رہی ہے، خوشامد ہو رہی ہے۔ حضرت نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ وہ حضرت مناظرہ ہے، آپ بڑے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مناظرے کی پہلی تقریر آپ کریں۔ حضرت نے کہا میں نہیں کرتا حضرت، آپ بڑے ہیں، ہم تو آپ کی جناب والا قدر کر رہے ہیں کہ آپ مناظرے کی پہلی تقریر کریں۔ حضرت فرمانے لگے میں نہیں کرتا، اور کہنے لگے میں اس لیے نہیں کرتا کہ اس پر میرے پاس دلیل بھی ہے، اس پر میرے پاس ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، عوام بیٹھی ہے۔ حضرت کہتے ہیں اس پر میرے پاس دلیل بھی ہے۔ حضرت کیا دلیل ہے؟ فرمایا میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جسے اللہ نے دنیا میں آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب دیکھیے، اب یہاں پہ وہ میری اور آپ کی طرح قرآن پاک کی 10-15 آیات پڑھ دیتے، 20-25 احادیث پڑھ دیتے، پتہ نہیں عوام کو بات سمجھ آتی کہ نہیں، کیسی ٹھکانے پہ بات۔ میں یہ نہیں کہتا علمی ذوق نہیں ہونا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں جیسا ماحول ویسی بات ہونی چاہیے۔ تو حضرت نانوتوی نے جب یہ بات کہی نا، اب سب کے منہ نیچے، کہا تھا ابھی تو مناظرہ شروع نہیں ہوا اور ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے کہ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جسے اللہ نے آخری نبی بنا کے۔ اب یہ سارے اپنا سموں لے کے چل پڑے، اب خوشامد ختم ہو گئی چونکہ مطلب نہیں پورا ہوا۔ جب تھوڑی دور گئے حضرت نے کہا واپس آؤ، ایک بات میں نے بھی کہنی ہے۔ واپس آ گئے، اب ساری عوام متوجہ۔ اب حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے جاؤ یار کیا یاد کرو گے، مناظرے کی پہلی تقریر میں کروں گا۔ مناظرے کی پہلی تقریر انہوں نے کہا بزرگوں پہلے ہم آئے، منتیں کی، سماجتیں کی، آپ نے کہا میں نہیں کرتا، اب کہتے میں کروں گا۔ فرمایا اس پر بھی میرے پاس دلیل ہے، اس پر بھی میرے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا میں اس نبی کا امتی ہوں جو خلقت میں اول ہے اور بعثت میں۔ انہوں نے کہا جی مناظرہ کیا کرنا، بات تو ختم ہو گئی۔ تو میں نے کہا یہ میرے اکابر ہیں، یوں اکابر نے صرف دارالعلوم دیوبند بنایا نہیں، پھر یوں محنت کی ہے۔ میں نے کہا صرف علمی محنت نہیں، اگر یہ علمی محنت کرتے کرتے اگر حضرات پہ کوئی امتحان آیا ہے، استقامت اختیار کی ہے، اللہ سے عافیت کی دعا کی ہے، اس پر بھی مشہور واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت کو غسل دینے لگے، اب جناب والا آپ کی کمر پہ گوشت نہیں صرف ہڈیاں ہیں۔ اب دیکھیے شیخ الہند ہیں، اگر ہم لوگ ہوتے تو ہمارا کیا حال، اتنا بڑا نام، وہ جی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، مجھے دنیا مانتی ہے میرے علم کا لوہا۔ لیکن نانا فتنوں کے مقابلے میں نکلے ہیں، انگریز کے مقابلے میں نکلے ہیں، لوگ حیران ہو گئے شیخ الہند کا یہ گوشت کہاں پہ چلا گیا، صرف ہڈیاں ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے آئے، کہا میں بتاتا ہوں یہ گوشت کہاں پہ گیا۔ مالٹا کی جیلوں میں انگریز حضرت کو آگ کے انگاروں پہ لٹاتا تھا اور کہتا تھا صرف اتنا لکھ دے کہ میں انگریز کے حق میں ہوں، میں انگریز کی مخالفت نہیں کرتا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن حضرت جو ہے ان کی بات نہیں مانی، ہم حضرت کے پاؤں پڑ گئے، حضرت کوئی ہیلا نکالیے۔ کہنے لگے، حضرت نے جواب دیا اگر آج میں آج آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے ڈر گیا تو کل پھر مجھے بلال کا وارث کون کہے گا۔ میں نے کہا میرے اکابر نے علمی محنت بھی کی ہے، اور اگر فتنوں کے خلاف کام کرتے ہوئے اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو میرے اکابر اس پہ گھبرائے نہیں ہیں۔ بہت ساری مثالیں اگر میں عرض کرنے لگوں تو بات دور چلی جائے۔
بس ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند، میں نے کہا ادھر انگریز نے فتنے کھڑے کیے، ادھر ہمارے حضرات نے دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں نے کہا دارالعلوم دیوبند کا آغاز ایک استاد اور ایک شاگرد سے ہوا، اس بات پہ آپ توجہ فرمائیں، ایک استاد ایک شاگرد سے ہوا اور فیض پوری دنیا میں پھیلا، فیض پوری دنیا میں پھیلا نہیں، پھیل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ اچھا وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے دارالعلوم دیوبند کو 4 چاند لگا دیے، جس کا فیض پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور پھیل رہا ہے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ ایک انار کے درخت کے نیچے، کوئی بڑی عمارت نہیں، کوئی بڑے اسباب نہیں، کیا چیز تھی؟ پھر مجھے کہنے دیجئے، وہ میرے اکابر کا اخلاص اور تقوی تھا، وہ میرے اکابر کا اخلاص اور، بھائی انہوں مندے ہو کہ کوئی نہیں مندے؟ اخلاص اور تقوی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اچھا میں نے کہا پھر چونکہ میں تو یہاں کا خادم ہوں، پھر میں نے اپنے مرکز کی طرف بھی دیکھا، اپنے شیخ کی طرف بھی دیکھا، پھر میں 6 سال پیچھے گیا، 5 سال پیچھے گیا۔ 2008 میں جب میں نے دورہ حدیث کیا تو دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے تو ہمیں لائن میں لگ کے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ غسل کرنے کی باری کب آئے گی، اتنا کم انتظام تھا۔ اور یہ جتنی عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو اب کی ہے، یہ پہلے نہیں تھی، ایسی لائبریری بھی نہیں، وہ ہماری مسجد بھی نہیں تھی، یہ فقط ایک درسگاہ سامنے یہ ایک کمرہ تھا۔ تو جب طالب علم زیادہ ہوئے تو ہمیں گاؤں کی مسجد میں جانا پڑا۔ پھر میں نے دیکھا یہ چند سال میں آپ دیکھیں علمی ترقی بھی ہے اور تعمیری ترقی بھی ہے۔ پھر میں نے غور کیا یار آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں سوچتا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ وجہ وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کے عروج کی ہے کہ میرے اکابر کا اخلاص اور میرے اکابر کا تقوی۔ آپ کے بہت سارے سوالوں کا میری ان 2 باتوں میں جواب ہے، اگر آپ کے پاس انصاف کا ترازو ہے، اگر انصاف کا ترازو نہیں تو پھر مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں نے اپنے مرکز اپنے ادارے کو دیکھا تو مجھے بھی یہی سمجھ آیا کہ اللہ نے میرے شیخ کو جو اخلاص دیا ہے اور میرے شیخ کو اللہ نے جو تقوی دیا ہے یہ اس کی برکات ہیں۔ اگر میں یوں کہوں تو بیجا اور مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ کے ملک پاکستان میں یا پوری دنیا میں یہ شعبان کی چھٹیوں میں جو تحقیق المسائل ہو رہے ہیں ان میں سے چند ایک کہ جن کی تعداد اتنی بڑی ہے، ہاں اگر پہلے نمبر پہ نہ ہوا تو دوسرا تیسرا نمبر یہ بھی میں بڑے جنابے والا کہتے ہیں کہ آپ حضرات کو اس پہ اعتراض نہ ہو عرض کر رہا ہوں، وگرنہ میری معلومات کے مطابق اس وقت پاکستان میں جتنے بھی تحقیق المسائل کورس ہو رہے ہیں سب سے زیادہ تعداد الحمدللہ ہمارے ادارے میں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ میں نے کہا اس میں میرے اکابر میرے شیخ کا اخلاص ہے اور تقوی۔ آپ حضرات اس سے اتفاق نہ کریں، آپ کی مرضی، لیکن ہم الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2 میں نے کہا ایک چیز اور بھی ہے، یہ بھی کہتا جاؤں کہ میرے اکابرین علماء دیوبند جو تھے، آپ حضرات تاریخ پڑھتے ہیں، مجھ سے زیادہ مطالعہ ہے، تو بھائیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ہر اکابر میں ایک ایک خوبی، لیکن بعض دفعہ یوں ہوتا ہے اللہ یہ نعمت علماء دیوبند کو دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہی شخص میں ساری خوبیاں جمع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا زیادہ دور نہ جائیں، قریب زمانہ میں جائیں تو حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھی، اللہ میں ان میں سب صلاحیتیں جمع کر دیں۔ میں نے کہا آج کے دور میں اگر آپ میرے شیخ کو دیکھیں، میرے استاد محترم کو دیکھیں، اللہ نے ساری خوبیاں جمع کر دی ہیں۔ آپ حضرات خود مشاہدہ کرتے ہیں، اگر آپ ان کو اسٹیج پہ دیکھیں عوامی لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے تو لوگ کہتے ہیں یار اس سے بڑا خطیب کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی درسگاہ کا ماحول بھی دیکھا، آپ کا دل کہتا ہوگا یار واقعی ہم تو سمجھتے تھے حضرت استاد جی اسٹیج پہ بولتے ہیں لیکن یہ تو درسگاہ میں بھی کمال بولتے ہیں۔ میں نے کہا تفسیر پڑھاتے ہوئے، درس قرآن دیتے ہوئے دیکھیں، درس حدیث دیتے ہوئے دیکھیں، اور پھر آپ ان کو بطور قائد دیکھیں، بطور شیخ دیکھیں، آپ حضرات کو ساری خوبیاں جمع نظر آئیں گی۔ تو میں نے کہا یہ میرے اکابر کا فیض ہے، اللہ پاک نے علماء دیوبند کو یہ سعادت دی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد فتنوں کے مقابلے کے لیے رکھی گئی کہ فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور الحمدللہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا۔ تو انگریز نے میدان بدلا، بات یہاں سے چلی، انگریز نے میدان بدلا، اور آپ یاد رکھیے کہ فتنے کا سب سے زیادہ خطرناک رخ وہ ہوتا ہے
کہ جب وہ اسلام کا نام لے کے اٹھے، جب وہ اقامت دین حکومت الہیہ کا نعرہ لے کے اٹھے، اور پھر اس میں جاذبیت بھی ہو، اس کی کچھ باتیں مفید بھی ہوں، اور اس کے کچھ پہلو بڑے شاندار ہوں، اور ان کی جناب جو عبارات ہوں، ان کی تحریرات ہوں، ان میں افادیت ہو، اور ان کی تقریرات میں معنویت ہو، اور اس کے مؤثر اور نافع پہلو کو دیکھ کر لوگ ان سے متاثر ہوں۔ یہ الفاظ اگرچہ کچھ مشکل، میں اسے کھول کے بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا فتنے کا سب سے خطرناک رخ وہ ہوتا ہے جب وہ اسلام کا نام لے کے اٹھے۔ آپ غور کیجئے، میں نے کہا نام کتنا پیارا ہے، جماعت اسلامی، نام کتنا پیارا ہے، جماعت بھی ہے اور اسلامی بھی ہے، کیسا پیارا نام، اب اس سے پیارا نام اور کیا ہوگا، جماعت بھی ہے اور اسلامی بھی ہے۔ اب دیکھیے اس کے آپ وضع قطع ظاہر کو دیکھیں، آپ کہیں گے یار بڑا کمال ہے، جماعت اسلامی، اب کسی چیز کی کیا ضرورت ہے، لیکن اندر ایک بہت بڑی سازش ہے۔ وہ سازش کیا ہے کہ امت مسلمہ کے وہ عقائد و نظریات جو مسلم تھے، ان کو جناب والا ان کا تار پود بکھیرنے کے لیے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ وہ عقائد و نظریات کہ جن کی وجہ سے روافض اور شیعہ امت مسلمہ سے کٹ کر دور جا گرے، وہ عقائد و نظریات کہ جن کی وجہ سے روافض اور شیعہ وہ جناب دین سے بہت دور چلے گئے اور گمراہی کی تمام حدیں کراس کر گئے، انہی عقائد و نظریات کو جناب دوبارہ تحقیق کا لیبل لگا کے اسے جناب پھر اسلام میں داخل کر دیا گیا۔ یہ جناب مودودی صاحب کی قابلیت ہے، یہ ان کی خصوصیت اور ان کی خدمت ہے، اور یہ ان کی جماعت کا مقصد ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ فتنے کا سب سے خطرناک رخ وہ ہوتا ہے کہ جب نام اسلام کا ہو اور اندر اسلامی دشمنی ہو، اندر اسلامی جماعت اسلامی۔ اب کیسا پیارا نام، وہ عقائد و نظریات کہ جن کی وجہ سے روافض اور شیعہ امت سے کٹ گئے، انہی کو دوبارہ تحقیق کا نام دے کے پھر جناب امت مسلمہ میں داخل کرنے شروع کر دیے۔ اور دیکھیے نعرہ کتنا اچھا تھا کہ ہم حکومت الہیہ چاہتے ہیں، ہم اقامت دین چاہتے ہیں، کیسا پیارا عمدہ نعرہ۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ ایسا نعرہ ہے، عوام تو عوام، ہمارے اکابر میں سے، ہمارے بڑوں میں سے کچھ لوگ اس نعرے سے متاثر ہو گئے، جیسے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرات بھی یہ نعرہ دیکھ کر اقامت دین حکومت الہیہ، یہ نعرہ دیکھ کر یہ بھی مودودی کے قریب ہوئے۔ جب یہ قریب ہوئے، چونکہ انہوں نے تو جماعت اسلامی نام دیکھا تھا، لیکن جب یہ دیکھا اونچی دکان پھیکا پکوان کہ اندر اسلام تو ہے ہی نہیں، اندر تو بہت کچھ جمع ہے، یہاں قادیانی بھی جمع ہے، یہاں مشرک بدعتی بھی جمع ہے، یہاں صحابہ کی دشمنی ہے، یہاں تو انبیاء کی عصمت بھی محفوظ نہیں ہے، یہاں تو صحابہ کی عصمت بھی محفوظ نہیں ہے۔ پھر میرے اکابر نے اپنا ہاتھ کھینچا اور دنیا کو بتایا یہ جماعت اسلامی ہے۔ تو میں نے کہا فتنے کا سب سے خطرناک رخ وہ ہوتا ہے کہ جب دعویٰ اسلام کا ہو، نعرہ اسلام کا ہو۔ اور آپ یاد رکھیے کہ ایسے فتنے ان لوگوں سے اٹھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ذہانت کے مالک ہوں، جن کو اللہ نے بہت زیادہ ذہانت عطا کی ہو۔ نمبر 2، ان کی طبیعت سنجیدہ ہو۔ نمبر 3، انہیں صحافت اور انشا پردازی پہ پورا عبور حاصل ہو، ممتاز درجہ ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کی علمی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ کامل نہیں ہوتی۔ نمبر 2، انہوں نے کسی مستند درسگاہ سے استفادہ نہیں کیا ہوتا۔ نمبر 3، میں نے کہا ان کا سارا دار و مدار اپنے مطالعے پہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، ان کا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا جو ان کے دل و دماغ کو ٹھیک کرے، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، تقوی طہارت پیدا کرے۔ تو میں نے کہا ایسے فتنے ان لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں جو کمال کے ذہین بھی ہوں، سنجیدہ بھی ہوں، صحافت انشا پردازی پہ ممتاز حیثیت رکھتے ہوں، اور علمی صلاحیت کامل نہ ہو۔ یہ نہیں کہ نہ ہو، ادھر ذہین بھی ہے، علمی صلاحیت نہ ہو، یہ باتیں آپس میں جڑتی نہیں۔ میں نے کہا ان کے پاس علم ہو لیکن علمی صلاحیت کامل نہ ہو۔ نمبر 2، انہوں نے علم کسی مستند درسگاہ سے نہ لیا ہو
بلکہ مطالعے کے زور پہ سب کچھ کیا ہو، اور ان کے ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بھی نہ ہو جو ان کو صحیح راستے پہ لگائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا پھر تباہی ہوتی ہے، تباہی کے علاوہ کچھ اور آپ دیکھ لیں، تباہی ہے۔ ادھر علم بھی ہے، اللہ نے بڑا علم دیا کہ چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کی تفسیر لکھ دی، اور جناب والا ادھر جناب سنجیدہ پن بھی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آپ کے جناب مرید نظر آتے ہیں، آپ کے چاہنے والے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح صحافت میں ان کا ایک نام ہے، لیکن اگر آپ ان کی طرف دیکھیں آپ حیران ہوں گے۔ عمدہ نعرہ ہے اقامت دین، ہم یہاں دین کا قانون چاہتے ہیں، شریعت کا قانون چاہتے ہیں۔ نمبر 2 نعرہ کیا؟ حکومت الہیہ، اللہ کے نام کی حکومت ہونی چاہیے۔ اندر کیا ہے؟ اب اندر چھریاں چل رہی ہیں، کبھی انبیاء پہ، کبھی صحابہ کرام پہ، کبھی اکابرین پہ، کبھی مفسرین پہ، کبھی محدثین پہ، کبھی ائمہ پہ۔ آپ حضرات توجہ کرنا، میں نے کہا اندر چھریاں چل رہی ہیں، اس مطالعے کے زور پہ یہ علمی صلاحیت جو ہے یہ کامل نہیں ہے۔ اگر کامل ہوتی تو کبھی انبیاء پہ قلم اٹھتا، کبھی انبیاء پہ قلم اٹھتا۔ آئیں گے مہمان انشاءاللہ، ادھر ہی آئیں گے، آپ ادھر توجہ رکھیں، کبھی انبیاء پہ قلم اٹھتا۔ میں نے کہا مطالعہ ہے، مطالعے کے زور پہ اب کبھی انبیاء پہ قلم اٹھ رہا ہے، اور کبھی صحابہ پہ اٹھ رہا ہے، کبھی ائمہ پہ اٹھ رہا ہے، کبھی اولیاء اللہ پہ اٹھ رہا ہے۔ آپ حضرات پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے، یار جس آدمی کے پاس علم ہے، ذہانت بھی کمال کی ہے، سنجیدگی بھی ہے، اور اس کا بڑا نام ہے، آخر اس کو ضرورت کیا تھی کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ قلم اٹھاتا، یہ صحابہ پہ قلم اٹھاتا، یہ اولیاء اللہ پہ قلم اٹھاتا، یہ ائمہ دین پہ قلم اٹھاتا؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو اسلام لے کے آیا، جدید اسلام جو لے کے آیا، جو میڈن امریکہ تھا، یہ جانتا تھا جو پہلا اسلام موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے اگر میں جدید اسلام پیش کروں گا دنیا اسے قبول نہیں کرے گی، تو جدید اسلام پیش کرنے کے لیے پہلے جو دین، پہلے جو اسلام موجود ہے، پہلے اس کو مٹانا ضروری ہے، اس کا نام و نشان مٹانا ضروری ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے، پھر لوگ میرا دین، میرا اسلام قبول کریں گے۔ اچھا یہ دین کیسے ختم ہوگا؟ جن واسطوں سے یہ دین آیا ہے اگر ان واسطوں کو مٹا دیا جائے، ان واسطوں کو بدنام کر دیا جائے تو دین خود بخود بدنام ہو جائے گا، اور نیا دین جو میڈن امریکہ ہے اس کی جگہ بنتی چلی جائے گی۔ تو میں نے کہا یہ ضرورت ہے۔ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کم علمی کی وجہ سے، مولوی صاحب وہ اتنا بڑا مفسر قرآن، اتنا بڑا دین کے جاننے والا، اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ انبیاء کی ذات پہ قلم اٹھاتا، انبیاء کی صفات پہ قلم اٹھاتا، وہ صحابہ پہ تنقید کرتا؟ اسے کیا ضرورت؟ تو اسے بتاؤ کہ اسے ضرورت یہ تھی کہ اس کے پاس جو جدید اسلام تھا وہ میڈن کہاں کا تھا، اور پہلے اسلام کے ہوتے ہوئے اس کی جگہ بننے والی۔ اس لیے حدیث جبریل میں 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 ایمانیات یعنی عقائد، نمبر 2 عملیات یعنی اعمال، نمبر 3 احسانیات یعنی تصوف۔ اب آپ مودودی صاحب کو دیکھیں، آپ ان کی جماعت اسلامی کی تاریخ پڑھیں، ان کے پاس عقائد کی مکمل تفصیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے جو آزاد منش آدمی ہے، میں نے ہمارے محلے میں رشتہ دار ہے، کہتا مولوی صاحب میں ایک نماز دیوبندیوں کے پیچھے پڑھتا ہوں، ایک غیر مقلدوں کے پیچھے، ایک بریلویوں کے پیچھے۔ میں نے کہا ہمت کر، پھر ایک آزاد منش ہے نا جی، آزاد منش ہے۔ ہاں اس لیے میں نے کہا ان کے پاس عقائد کی تفصیل نہیں، جس بیچارے کے پاس تفصیل ہی نہیں عقائد کی، وہ کیا عقیدہ دے گا، وہ کیا نظریہ دے گا؟ تو میرے پاس آئے گا، آ کر پوچھے گا مولوی صاحب میں غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھوں، میں کہوں گا نہ پڑھ۔ تو کہے گا کیوں؟ چونکہ میرے پاس تفصیل ہے، میں عرض کروں گا، میرے پاس مسائل ہے، میں عرض کروں گا۔ میں عرض نہیں کرتا، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ میرے پاس آؤ، مولوی صاحب مماتی کے پیچھے پڑھے تو کیا کہیں گے؟ تھک کے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کی گل ہے۔ میں کہتا ہوں سارا میں نہ بولوں، کچھ آپ کا بھی حصہ پڑ جائے، ہاں تو کیا کہیں گے؟ نہیں یوں نہیں کہنا، پڑھنی بھی نہیں، اور جو پڑھی ہیں وہ کیا کرنی ہے؟ مسئلہ پورا دسیا کرو نا، آدھا مسئلہ نہیں۔ تو خیر میں نے کہا یہ تو ہمارا مرکز ہے، یہاں کھل کے کہا کرو کہ پڑھنی بھی نہیں اور جو پڑھی ہیں وہ کیا کرنی ہے؟ لوٹانی ہے۔ پھر ایک آیا کہتا جی بریلوی کے پیچھے پڑھوں، میں نے کہا نہ پڑھ۔ کیوں؟
میں نے کہا ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، مودودی بیچارے کے پاس عقیدے کی تفصیل نہیں تو وہ کیسے روکے؟ آزاد منش جو بھی ہے، مشرک ہے تو بھی جماعت اسلامی کا رکن بن جا، بدعتی ہے تو بھی جماعت اسلامی کا رکن بن جا، حتیٰ کہ رافضی شیعہ بھی اب بھی جماعت اسلامی کے رکن ہیں، اور اسی طرح قادیانی ایک وقت تک جماعت اسلامی کے رکن رہے۔ یہ تو ہمارے اکابر نے پھر جناب والا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تاس چاڑی، پھر یہ نکلنے پہ مجبور ہوئے کہ ان کو ساتھ شامل نہ کرو۔ اور مودودی یہ قادیانیوں کا جو لاہوری فرقہ ہے، اس کو وہ جناب والا مسلمان مانتا ہے۔ میں نے کہا جب ان کے پاس عقائد کی تفصیل ہی نہیں تو پھر یہ عقائد کہاں سے دے گا؟ نمبر 2، اعمال کی طرف آئیے۔ اعمال کہاں سے ہوں گے؟ یہ اعمال میں کسی بھی امام کی تقلید نہیں کرتا، اور کرے بھی کیوں؟ چونکہ اگر تقلید کی پھر تو امام کے سارے مسائل ماننے پڑیں گے، پھر تو سارے اعمال ماننے پڑیں گے، لیکن اس کے پاس وہ میڈن امریکہ جو اسلام ہے، اگر سارے اعمال جو ہیں وہ جناب والا اس نے لے لیے، پھر یہ کیسے لوگوں کو اس اسلام پہ لائے گا؟ تو اس نے کسی بھی امام کی تقلید نہیں کی، اور اس کے ہاں وضع قطع کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے کوئی حد بندی نہیں ہے۔ میں نے کہا جس کی شکل بھی انگریز جیسی، جس کا لباس بھی انگریز جیسا، وہ پورا کا پورا 100% مسلمان بھی ہے اور جماعت اسلامی کا کارکن بھی بن سکتا ہے۔ نمبر 3، میں نے کہا احسانیات یعنی تصوف والے بزرگوں کے تو ایسے خلاف ہے، اتنی نفرت یہ کفار سے نہیں کرتا جتنی ان سے کرتا ہے۔ تو میں نے کہا اس کے پاس عقائد بھی نہیں ہے، اعمال بھی نہیں ہے، اور تصوف بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا جب اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو اس لیے اس نے یہ جو جدید اسلام تھا اس کو نافذ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلا اسلام جو موجود تھا اس کا نام و نشان ختم کیا جائے اور پھر نیا اسلام لایا جائے۔ تو اس لیے اس نے انبیاء پہ بھی قلم اٹھایا، صحابہ پہ بھی قلم اٹھایا، ائمہ دین پہ بھی قلم اٹھایا، اولیاء اللہ پہ بھی قلم اٹھایا، لیکن اس بیچارے کا کچھ بن پڑا، حسرت لے کے دنیا سے چلا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی جب انسان کے پاس یہ صلاحیتیں ہوں، پھر انسان جو ہے وہ جناب والا علم کی صلاحیت کامل نہ ہو، کسی مستند درسگاہ سے علم بھی حاصل نہ کیا ہو، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا پھر ہوتا یہ کہ آہستہ آہستہ دل میں تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تکبر اور غرور میں آ کے اس وقت کے جو علماء ہوتے ہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یہ کوئی مولوی ہے، یہ تو جاہل ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، انہیں تو دین کے اصولوں کا نہیں پتہ۔ پھر جناب وہ اعمال والے لوگوں پہ تنقید کرتا ہے، یہ سارے کے سارے بے عمل ہیں، ان کے سارے عمل جو ہیں وہ ختم ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ جب یہ قدم آگے بڑھاتا ہے، دل میں حب جا پیدا ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں میرا ہی نام گونجے، میرے علاوہ کسی کا نام نہ گونجے۔ پھر ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ اگر کوئی اسے نصیحت کرے، نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، اگر کوئی تنقید کرے پھر تنقید بھی اثر نہیں کرتی۔ تو میں نے کہا یہ سٹیج مودودی صاحب کو نصیب ہوا۔ ہاں ان کے پاس ذہانت بھی، سجندگی بھی، ان کے پاس صحافت بھی، لیکن علم چونکہ کامل نہیں تھا، درسگاہ سے علم لیا نہیں تھا، مطالعے کے زور پہ آہستہ آہستہ ساری منزلیں طے کرتا ہوا۔ پھر مودودی اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ اس پہ نصیحت بھی اثر نہیں کرتی تھی اور تنقید بھی اثر نہیں کرتی۔ میں نے کہا یہ مودودی صاحب ہیں جن کا میں نے مختصر سا خلاصہ اور تعارف آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اب آئیے میرے بھائیوں، اس نے سب سے پہلے عصمت انبیاء کو چھیڑا۔ عصمت انبیاء کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے جی؟ ماشاءاللہ سارے مولوی بیٹھے ہو، تھوڑی تھوڑی گلاں تسی دسو، تھوڑی میں دساں جی۔ ہاں کیا ہے جی؟ معصوم ہے سارے۔ اچھا معصوم کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا معصوم کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن جو میرے شیخ نے کیا وہ دل و دماغ میں اترتا ہے۔ ہم معصوم کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ نبی کو نبی گناہ کے قریب نہیں جاتا، گناہ نبی کے قریب نہیں آتا۔ حضرت استاد جی نے کہا یوں سمجھو معصوم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ گناہ کے قریب جانے دیتا، اللہ گناہ کے قریب نہیں جانے دیتا، اللہ اس سے گناہ نہیں ہونے دیتے۔ تو خیر میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہیں، نبیوں کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ انسان
دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نبی معصوم ہے۔ اچھا، گناہ اور معصوم، میں نے کہا معصوم تو سمجھ آیا، گناہ بھی سمجھیے کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ اگر گناہ کی تعریف سمجھ آئی تو پھر آپ کو یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گا، اور یہ بنیاد ہے۔ میں آپ حضرات کو مشورہ دیتا ہوں، آپ یہاں تشریف لائیں، اب 12 دن آپ پڑھیں گے، 12 دنوں میں اگر آپ کوشش بھی کریں کہ جتنے مسائل آپ کو پڑھائے گئے آپ ان تمام کو یاد کر لیں، تو یہ ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا آپ دیکھیں، آپ کے سامنے علماء آتے ہیں، وہ آپ کے سامنے مسئلہ چھیڑتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اپنے عقیدے پہ دلائل کیسے دیتے ہیں اور باطل کا عقیدہ جو ہے اسے رد کیسے کرتے ہیں۔ بس یہ گر آپ نے سیکھ لیا تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ اس پہ محنت کریں گے تو روز بروز ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ تو میں نے کہا بھائیو، ہاں عقیدہ ہے ہمارا کہ نبی معصوم ہے اور گناہ نبی سے ہوتا نہیں ہے، گناہ کی نسبت کرنا یہ نبی کی طرف ظلم ہے، انسان دائرہ اسلام سے نکلتا ہے۔ آخر گناہ کیا ہے؟ گناہ کہتے کسے ہیں؟ تو بھائی گناہ دل کے ارادے کے ساتھ اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھتے ہوئے اسے توڑنا، اسے گناہ کہتے ہیں۔ جیسے سورۃ احزاب آیت نمبر 5 میں ہے کہ دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے، دل کے ارادے کے ساتھ اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھتے ہوئے اگر کوئی اس کو توڑے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال رمضان المبارک آ رہا ہے، ایک آدمی نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اب یہ دوپہر کا وقت ہوا تو بھول گیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اب یہ کھاتا ہے پیتا ہے، اچھی طرح کھا اور پی لیا، پھر یاد آیا یار میرا تو روزہ تھا، اب بتاؤ اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اور اس کو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ دل کا ارادہ نہیں تھا، دل کا ارادہ نہیں تھا۔ دوسرے کو روزہ یاد ہے، وہ وضو کرنے لگا، اب وضو کرتے ہوئے کلی کی ہے تو حلق سے پانی نیچے اتر گیا، بتائیے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اور گناہ، روزہ ٹوٹا ہے، گناہ ملنا چاہیے بھائی، اس لیے نہیں گناہ ملتا کہ دل کا ارادہ نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی اسی پہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا وہ ان کی بھول چوک تھی، ان کا دل کا ارادہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کچھ ہوا وہ ان کی بھول تو ہے لیکن گناہ نہیں، چونکہ ان کے دل کا ارادہ ساتھ شامل نہیں ہے۔ تو بھائی گناہ اسے کہتے ہیں کہ دل کے ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہلکا سمجھتے ہوئے اسے توڑنا۔ اب یہ اصول ہے، اب مودودی تو چلا گیا، اس کی پوری نسل مل کے اس اصول کے تحت اگر ایک گناہ بھی نبی کے کھاتے میں ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے، گھر میں بیٹھے وہ تیر چلاتے رہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اصولوں کے ساتھ جو ہے وہ جناب بات نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے مختصر آپ حضرات کے سامنے مودودی کا تعارف اور اس کی جماعت، کب سنگ بنیاد رکھا گیا، کب یہ پیدا ہوا، کب مرا، کب جان چھوٹی، یہ تفصیل آپ کی فائلوں میں موجود ہے۔ چونکہ وقت مختصر اور میں نے ساتھ دوسرا عنوان بھی چھیڑنا ہے تو اس لیے یہ باتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے عصمت انبیاء پہ دلائل میں چند ایک دلائل پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم اٹھائیے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نے کہا یہ ساری آیات جو ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میں نے کہا یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ آپ کی جو فائل ہے اس میں یہ ساری آیات درج ہیں، تو آپ حضرات اس پہ محنت کریں گے انشاءاللہ بات نکھرتی چلی جائے گی۔ میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس سے آگے حدیث مبارکہ ابو داؤد مسند احمد میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا میں اللہ کے نبی کی ہر بات کو لکھا کرتا تھا، مجھے قریش کہنے لگے کہ تو حضور کی ہر بات کو نہ لکھا کر، آقا کبھی غصے میں ہوتے کبھی خوشی میں ہوتے تو ہر بات لکھ دیتا ہے۔ فرمایا میں ٹھہر گیا، میں نے کہا آقا سے پوچھوں گا، پوچھنے کے بعد پھر یہ عمل اگر حضور نے فرمایا تو جاری رکھوں گا وگرنہ چھوڑ دوں گا۔ میں نے اللہ کے نبی سے عرض کی، اللہ کے نبی میں آپ کی ہر بات لکھا کرتا تھا لیکن مجھے قریش نے منع کر دیا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ خوش ہوتے ہیں تو ہر بات نہ لکھا کر۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یوں اپنے چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ کچھ بھی نکلتا۔ میں نے کہا حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے، جو میری طرف کیا کرے، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں پہ بنائے؟ اب نسبت، جو نسبت کرے، نعوذ باللہ حضور سے گناہ ہونا، حضور گناہ کریں، گناہ کا ارادہ تو بہت دور کی بات ہے، آقا فرماتے جو نسبت بھی کرے وہ اپنا ٹھکانہ کہاں پہ بنائے؟ اور یہ دو نبی پہ گناہوں پہ گناہ نعوذ باللہ ثابت کر کے گیا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہاں ہوگا؟ جہنم میں۔ تو میرے بھائیوں، چونکہ آپ کی بات کون سا ریکارڈ ہو رہی ہے، میری تو ریکارڈ ہو رہی ہے نا جی، تو اس لیے میں نے کہا بھائیوں، نبی کی طرف گناہ کی نسبت بھی، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کا جو اجتہاد ہوتا ہے، نبی کا اجتہاد خطا سے، غلطی سے معصوم ہوتا ہے۔ بھائیو اس پہ میں ایک دو عقلی باتیں دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ نبی معصوم ہے۔ اچھا نبی کا کام کیا ہے؟ نبی خدا سے پیغام لیتا ہے اور امت کو، خدا سے پیغام لیتا ہے، امت کو پیغام دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر نعوذ باللہ نبی ہی گناہ کرے، جیسے عالم ہے، ایک آدمی جمعہ پڑھاتا ہے، درس قرآن دیتا ہے، امامت کرتا ہے، اب یہ آدمی اگر خود گناہ کرے تو لوگ اسے ممبر پہ بیٹھنے دیں گے؟ کبھی نہیں بیٹھنے دیں گے، اسے کبھی مصلی پہ نہیں کھڑا ہونے دیں گے۔ تو بھائیو نبی تو بہت بڑی ذات ہے، مولوی تو بہت چھوٹا ہے، مولوی تو بہت نیچے ہے۔ اگر گناہ کی وجہ سے آپ مولوی کو مصلی اور ممبر پہ نہیں آنے دیتے، پھر نبی کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے۔ تو نبی کا کام کیا ہے؟ خدا سے پیغام لینا اور امت کو پیغام دینا۔ اگر نبی ہی گناہ کرے نعوذ باللہ تو پھر نبی پہ اعتماد رہتا نہیں۔ نمبر دو، اس پہ سب کا اتفاق ہے، نبی فرشتوں سے افضل ہوتا ہے۔ جب نبی فرشتوں سے افضل ہے تو فرشتے گناہ نہیں کرتے، جب فرشتے گناہ نہیں کرتے، جو افضل ہے وہ گناہ کیسے کرے؟ نمبر تین، میں نے کہا انسان کا جو وجود ہے یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ آپ جانتے ہیں جسم مٹی سے بنا، اس کی غذا بھی مٹی میں ہے، اگر بیمار ہو جائے تو دوا بھی مٹی میں ہے، اور روح جو ہے یہ آسمانوں سے آئی ہے۔ تو بھائیو اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی آسمانی ہے۔ تو بھائی جو جسم کا علاج کرتا ہے اسے طبیب، ڈاکٹر، حکیم کہتے ہیں، اور جو روح کا علاج کرتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ اب ایک ڈاکٹر حکیم ہو، وہ کسی مرض کا علاج کرے، اب اگر وہ خود اس مرض میں مبتلا ہو تو یہ کوئی مزے کی بات نہیں، یہ عیب کی بات ہے۔ مریض کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے اپنے آپ تو ٹھیک کر لے، پھر مینوں پہلے اپنی دوائی اپنے آپ استعمال کر، تو ٹھیک ہوئے تو پھر میرا علاج کریں۔ تو میں نے کہا عیب ہے نا۔ تو اگر حکیم اور ڈاکٹر جس مرض کا علاج کر رہا ہے اگر خود اس میں مبتلا ہے تو عیب ہے۔ میں نے کہا روح کی بیماری کیا ہے؟ روح کی بیماری، اس کی بیماری گناہ ہے، اور علاج کون کرتا ہے؟ نبی کرتا ہے۔ اب اگر نعوذ باللہ نبی ہی گناہ میں مبتلا ہو تو علاج کیسے ہوگا؟ تو بھائیو اس لیے پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی معصوم ہوتا ہے۔ اب آئیے ترجمان القرآن، میں صرف ایک دو اشارتاً آپ حضرات کے سامنے نمونے لاتا ہوں۔ میں نے کہا ترجمان القرآن صفحہ نمبر 158 پہ مودودی لکھتا ہے، کہتا ہے نعوذ باللہ نبیوں سے قصور بھی ہوئے اور نبیوں کو اللہ نے سزا بھی دی۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ نبی کی بات کر رہا ہے یا کسی مدرسے کے یا اسکول کے سٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہے کہ جس سے غلطی بھی ہوئی استاد نے سزا بھی دی؟ دیکھیے اب نام جماعت اسلامی ہے، کتنا پیارا نام ہے جماعت اسلامی، اندر عقائد و نظریات دیکھیے۔ میں اپنے مولانا شمیم صاحب کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا شکر ہے آج کا سبق پڑھانے سے پہلے میرے دادا جی فوت ہو گئے۔ میرے دادا جی، آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہمارے گھر میں غیر مقلدیت بہت زیادہ، اس کے اثرات، چونکہ مامو کانجن مرکز ہے غیر مقلدین کا، تو وہاں لوگ دیکھو دکھائی، ان کو پتہ نہیں تھا عقائد و نظریات کیا ہے۔ وہاں پہ جو تعلیم الاسلام ان کا مدرسہ ہے، ان کے بانی جو ہیں حافظ صاحب تھے، وہ ختم بھی دیتے تھے، کھاتے بھی تھے، دم درود بھی کرتے تھے، دیوبندیوں کے ساتھ دیوبندی، بریلویوں کے ساتھ بریلوی، غیر مقلدوں کے ساتھ، تو سارے لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ تو ہمارے گھر میں بھی بہت سارے اثرات، تو جب اب الحمدللہ استاد جی سے تعلق ہوا، اب سارے حالات بدلتے چلے گئے، تو اب ہمارے رشتہ دار وہ فوت ہوئے، غیر مقلد تھے، انہوں نے کہا جی وہ ہمارا جو فلاں مولوی ہے نا جی وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ اب وہ میرے ماموں بھی تھے اور میرے گھر والی کے جناب چچا بھی تھے، اب ڈبل رشتہ داری۔
کہنے لگے جی، انہوں نے کہا جی میرا جنازہ فلاں مولوی صاحب پڑھائے۔ میں نے کہا شوق سے پڑھاؤ لیکن میں پڑھوں گا؟ ان کا جی برادری ہے۔ میں نے کہا برادری ہے تو لاکھ ہے، ہمیں اپنا مسلک برادری سے زیادہ پیارا ہے۔ میں نے جنازہ نہیں پڑھا، 2-4 دن شور ہوا، پھر ایک اور ہمارا عزیز فوت ہوا۔ اب میں نے کہا جی اب بھی نہیں۔ میں نے کہا 1 مرے تب بھی یہ فیصلہ، 100 مرے تب بھی یہ فیصلہ۔ تو میرے دادا جی پکے جماعت اسلامی کے تھے، پکے جماعت اسلامی کے تھے۔ یہ تفہیم القرآن ہمارے گھر میں، تفہیمات ہمارے گھر میں، اور مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا اسکول پڑھتا تھا مجھے ساتھ لے کے جماعت اسلامی کے اجلاس میں جایا کرتے تھے۔ فیصلہ آباد ہم ان کے جلسے میں آئے تو میں نے کہا شکر ہے دادا جی میرے سبق پڑھانے سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، وگرنہ ایک جنازہ مجھے اور چھوڑنا پڑا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہاں یا تو حضرت گھمن صاحب کو چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے۔ تو میں نے کہا دادا جی آپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، استاد جی کو چھوڑا جا سکتا؟ بھائیو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ آپ حضرات کہیں گے کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے، آپ اگر آج سے 5 سال پہلے مامو کانجن تشریف لاتے نا، آپ دیکھتے کہ غیر مقلدیت کیسے چھائی ہوئی تھی، غیر مقلدیت کیسے حنفیوں کو لوٹ رہی تھی۔ 2008 میں استاد جی کا ایک بیان ہوا اور اس نے ساری ترتیب بدل کے رکھ دی ہے۔ اب 5 سال میں الحمدللہ یہ ماحول ہے۔ غیر مقلدین کی اس تعلیم الاسلام ادارہ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ ان کا دنیا کا کہہ لیں یا کم از پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ مامو کانجن میں ہے، لیکن اول تو وہ جو ان کے مناظر قسم کے لوگ ہیں ان کو بلاتے نہیں، اگر بلا لیں تو ان کو کہتے ہیں کہ یہاں حنفیوں کو نہ چھیڑنا، اب تو کہے گا سمو حضرت گھمن کے شاگرد آ کے یہاں جواب دے جائیں گے۔ نہیں چھیڑتے بالکل۔ میں نے کہا یہ فضا کیسے بدلی ہے؟ میں نے کہا یہ ہم نے تو نہیں بدلی، یہ استاد جی کی برکت ہے۔ اور الحمدللہ وہاں پہ شمشاد سلفی بڑا مناظر بنتا تھا، وہاں پہ آیا، آ کر کہنے لگا جی میں 10 سوال کرتا ہوں، کسی دیوبندی ماں نے بیٹا جنا ہو تو میرے سوالوں کا جواب دے۔ اللہ اکبر۔ استاد جی تشریف لائے، استاد جی نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کے 10 سوالوں کے جواب دیے۔ کہا پتر دیوبندی ماں نے بیٹا جنا تھا، تو نے مامو کانجن چیلنج کیا، مامو کانجن میں آ کے جواب دے کے جا رہا ہوں۔ اب میں 10 سوال کرتا ہوں، اگر کسی غیر مقلد نے کوئی بیٹا جنا ہے ماں نے تو وہ میرے 10 سوالوں کا جواب دے، اور میں کھلی اجازت دیتا ہوں، جلسے میں نہیں، مامو کانجن میں نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے جواب ریکارڈ کروا کے بھیج دے تو میں اسے بھی قبول کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ اس کے بعد شمشاد سلفی مامو کانجن بھی نہیں آیا اور جمعیت اہل حدیث بھی چھوڑ گیا۔ اب وہ کہا چھڑو یار امریکہ سر تے چڑھا ہوا تھے کیڑیاں گلاں کر دیو ہیں۔ میں نے کہا پتر جب تو نے امام صاحب پہ بکواسات کی تھی ادو تو امریکہ گھر بیٹھا سی، امریکہ تو 2001 کا آیا ہوا ہے، 2002 کا، اور تو 2007 میں تبرہ کر رہا ہے، اب تیری ٹھکائی ہوئی ہے۔ اب کہتا چھوڑو جہاد کی باتیں کرو۔ میں نے کہا جہاد تمہارا جہاد بھی ہم جانتے تو بہت دور جا رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب یہ مودودی صاحب کیا کہتے ہیں، ان کی جناب والا آپ اٹھائیں۔ میں نے کہا حضرات انبیاء کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نبی سے قصور بھی ہوئے نعوذ باللہ، اور اللہ نے نبیوں کو سزائیں بھی دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے تفصیل میں کہتا ہے بے شک نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو بڑی بڑی طاقتیں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اب کاٹ کر رہا ہے، اس کے باوجود ہوتا تو نبی بشر ہے نا، ہوتا تو نبی انسان ہے نا۔ اب پہلے تعریف کی ہے، تعریف کرنے کے بعد اب جو ہے وہ کاٹ کر رہا ہے کہ پہلے تعریف کر کے اب کہتا ہے نبی جو ہوتا ہے ہوتا تو بشر ہے نا، اگرچہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا مقبول ہے، برگزیدہ ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے طاقت دی ہے تو یہ بشر۔ اچھا بشر، پھر کہتا ہے بشر ہے اس لیے نبیوں پہ بیماریاں بھی آئیں، نبیوں سے فیصلوں میں غلطیاں بھی نعوذ باللہ ہوئیں، کہتا ہے نبیوں پہ اللہ کی طرف سے مشکلات بھی آئیں، کہتا ہے اسی طرح نعوذ باللہ نبیوں سے قصور بھی ہوا اور اللہ نے نبیوں کو سزائیں بھی دیں۔ میں نے کہا یہ بات اس نے جناب والا لکھ ڈالی۔ اب لوگ کہتے ہیں وہ جی بڑا مفسر ہے۔ ہم نے کہا جو یہ کہے کہ نبی سے قصور بھی ہوتا ہے، نبی کو سزا بھی ملتی ہے، تو اسے مفسر قرآن مان، لیکن ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں یہ نبی کی بے ادبی ہے، یہ نبی کی گستاخی ہے۔ آپ کہیں گے چلو مولوی صاحب اس نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا تجلیات قرآن میں، اب آپ بتائیں اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا سنو بھائیو، اس نے کہاں سے بات چھیڑی کہ نبی ہوتا تو بشر ہے، انسان ہے۔ میں نے کہا جی بیٹا نبی ہوتا بشر اور انسان ہے، کیا تو بھول گیا
اگر نبی بشر ہے تو بشر ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی، اگر نبی بشر ہے تو بشر ہونے کے ساتھ ساتھ نبی معصوم بھی تو ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی اجتہادی خطا، جس کی بھول جو ہے وہ گناہ شمار نہیں ہوتی۔ جب گناہ شمار نہیں ہوتی تو پھر اس کو نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا اور پھر سزا کی نسبت کرنا، یہ نبی کی بے ادبی ہے، بے ادبی کے علاوہ کچھ اور ہے۔ میں نے کہا نمبر 2، تو نے امت کو دھوکہ دیا۔ کہتا ہے نبی پہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ میں نے کہا جناب یہ جو نبی پہ امتحان آئے، نبی پہ جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ نبی پہ سزا نہیں ہوتی، یہ تو نبی کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ چل، میں نے کہا اگر تو اسے سزا کہتا ہے تو میں نے کہا بتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اجتہادی خطا ہوئی، نعوذ باللہ، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمارے نبی کو کون سی سزا دی ہے؟ میں نے کہا مودودی تو چلا گیا، مودودی کی ساری ذریت مل کے وہ سزا بتائے کہ وہ کون سی سزا ہے جو میرے اور آپ کے نبی کو نعوذ باللہ اللہ نے دی ہے۔ میں نے کہا جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نبی دنیا میں کیوں آتا ہے؟ تاکہ امت کو گناہ سے بچائے، اللہ کے عذاب سے بچائے۔ اگر نبی گناہ بھی کرے اور اس پہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی آئے، سزا بھی آئے، پھر نبی کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد رہتا؟ نمبر 2، پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ اب میں یہ سارے نبیوں کی تفصیلی بات چھوڑ کے میں بات آگے چلاتا ہوں، 2-4 باتیں اور کہہ کے میں اپنے دوسرے عنوان پہ آتا ہوں۔ میں نے کہا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، حضرت نوح علیہ السلام، اور اسی طرح اس نے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا۔ یہ باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، نبیوں کے نام لیے، آپ کو فائل میں ملے گا اگر آپ نے محنت کی۔ اگر یہاں سے فائل لے کے گھر جا کے الماری میں بند کر کے رکھ دی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس نے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن چونکہ ذہانت تھی نا، تو ذہانت کی وجہ سے یہ راہ بڑا عجیب نکالتا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ اب میرا اور آپ کا نظریہ ہے کہ صحابہ کرام کو جو عظمت ملی ہے یہ فیضان کن کا ہے؟ کن کا فیضان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کو جو عظمت، مقام، رفت، بلندی ملی ہے یہ فیضان ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن یہ اس فیضان کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو عرب میں ایک بہترین انسانی مواد مل گیا تھا۔ نمبر 2، کہتا ہے ان کے اندر کریکٹر کی صلاحیت زبردست موجود تھی۔ کہتا ہے اگر یہ نہ ہوتا، آپ کو کم ہمت، بودلے قسم کے اور جناب والا ناقابل اعتماد قسم کے لوگ مل جاتے، پھر یہ نتیجہ اخذ نہ ہوتا، پھر یہ رزلٹ نہ نکلتا۔ بھائیو، کتنی بڑی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا، ہم کسی استاد کو کہیں یار تینوں شاگرد چنگے ملے، ذہین ملے، تو نے محنت کر دی ہے، یہ کمزور شاگرد لے، ان پہ محنت کر کے دکھا، پھر تیرا پتہ چلے۔ میں نے کہا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت ملی، اس میں کریکٹر کی صلاحیت موجود تھی، وہ بہترین انسان تھے، اس لیے رزلٹ یہ ہے۔ نعوذ باللہ، اگر ایسے اشخاص نہ ملتے پھر یہ رزلٹ نہ ہوتا۔ ہم کہتے یہ بات نہیں ہے، بلکہ اگر تو پڑھ کے دیکھے، تاریخ دیکھے، تو صحابہ کرام میں بعض صحابہ وہ تھے کہ جو غلام تھے اور معاشرے میں اخلاقی طور پہ ان کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میرے آقا کے قدموں سے جڑے ہیں۔ اللہ نے آسمان کے ستاروں سے بھی بلند کر دیا ہے، اللہ نے آسمان کے ستاروں سے بھی بلند کر دیا۔ تو کیسے کہتا ہے؟ چونکہ ہمارا عقیدہ، چلو وقت مختصر ہے، اب خطیبہ والی گل کر لینے، ہن کیڑی گل کر لینے؟ وچوں ٹوٹا مار لینے، راہ کر لینے وچوں، چونکہ وقت مختصر ہے۔ میں نے کہا یہیں سے ہم دوسرا عنوان شروع کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ صحابہ میرے نبی کے فیضان سے مستفید ہوئے، یہ میرے نبی کا فیضان ہے۔ نبی کے فیضان پہ بات آئی تو میں نے کہا نبی کا فیضان کیا چیز ہے؟ آپ نے حدیث مبارکہ سنی، اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، علماء سے اس کی تشریحات بھی سنی ہے، اس طالب علم سے بھی سنی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے صحابہ کو ستارے کہا، کیوں کہا؟ میں نے کہا ستاروں میں 2 خوبیاں ہیں، نمبر 1 روشنی، نمبر 2 بلندی۔ رومال میں کوئی ہے؟ نمبر 1 روشنی، نمبر 2 بولو یار بولو، تھوڑا جا وقت رہ گیا، طالب علم کا ٹائم ختم ہونا، پھر علماء آئیں گے انشاءاللہ۔
تو میں نے کہا بھائی ایک روشنی دوسری، اچھا اب اگر کوئی آدمی ستاروں کی روشنی کو مانے تو بھی ان کی روشنی میں کوئی فرق پڑتا، اگر نہ مانے پھر بھی فرق پڑتا؟ آقا نے فرمایا یہ میرے صحابہ ستارے، اگر مان لو گے پھر بھی ان کی عظمت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اگر نہ مانو گے پھر بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن اگر مان لو گے تو اتنا ضرور ہوگا جیسے اندھیری رات میں ستاروں کو دیکھ کر دیکھنے والا راستہ نکال لیتا ہے، اسی طرح اگر ان کو مان لو گے تو میرا ایک ایک صحابی تمہیں جنت کے دروازے پہ ضرور پہنچا دے گا۔ اور دوسری بات میں نے کہا دوسری بات اس میں کیا ہے، صحابہ ستارے، اب ان کو اللہ نے جو بلندی دی ہے، میں نے کہا اب کوئی آدمی ستاروں سے جلنا شروع کر دے، اس کے دماغ پہ اثر ہو جائے، مینٹل پاگل ہو جائے، باہر نکل کے کھڑا ہو جائے رات کو اور کہے میں نے ستاروں پہ تھوکنا ہے، بتاؤ ستاروں کی عظمت میں کوئی فرق آئے گا؟ نہیں، وہ تھوک دوبارہ آ کر اس کے چہرے شریف پہ گرے گا۔ میں نے کہا بھائی یہی بات آقا نے سمجھائی ہے کہ میرے صحابہ کو اللہ نے جو بلندی دی ہے، جو مقام دیا ہے، اگر کوئی بیچارہ ایسا پاگل ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم والا اگر کوئی ان کی طرف ان کے جناب دیکھ کر ان پہ تھوکے، ان پہ تبرہ کرے تو میرے صحابہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا؟ اور میں نے کہا میرے استاد جی بعض دفعہ ہمارا ذوق ہے نا جی، ہم یوں کرتے ہیں، بات کسی کی لی اور نام اپنا جوڑ دیا، نام کسی کی لی اور بات اپنی بنا دی، لیکن الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ اپنے استاد جی کی باتیں نقل کیا کرتا ہوں اور اسے میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ استاد جی ایک جملہ کہا کرتے ہیں، نبی اکیلا معصوم، صحابہ سارے مل کے معصوم۔ کیوں؟ میں نے کہا اس کو استاد جی کے دلائل اپنے، ایک بات میں بھی عرض کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرے محبوب کو قرآن نے سراج کہا۔ اب میں نے سائنس والوں سے پوچھا بتاؤ یہ جو سورج ہے اس کا کیا کمال ہے؟ اس نے کہا جی ایک تو روشنی ہے، یہ دوسرے تمہیں رات کو ستارے نظر آتے؟ میں نے کہا جی آتے ہیں۔ کہتا ہے یہ جو ستاروں کی روشنی ہے نا یہ اپنی نہیں ہے، بلکہ یہ سراج جو ہے اس کی روشنی کا عکس ستاروں پہ پڑتا ہے، ستارے جگمگاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا اب مجھے سمجھ آئی، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میں نے کہا یہ جو صحابہ کو عظمت شان ملی ہے یہ میرے نبی کی روشنی کا کیا ہے؟ فیضان ہے۔ اس لیے اگر نبی اکیلا ہو، چونکہ نبی کے پاس اپنی پوری روشنی موجود ہے تو نبی معصوم ہے، آگے روشنی بکھری ہے، صحابہ میں آئی ہے، اکیلا صحابی محفوظ ہے، لیکن پھر اگر وہ سارے صحابہ جمع ہو جائیں، سراجم منیرہ کی روشنی جمع ہوتی ہے، تو جس طرح نبی اکیلا معصوم ہے صحابہ مل کے معصوم ہے۔ تو بھائیو میں نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ جو فیضان ہے نا، یہ فیضان جو صحابہ کو ملا ہے یہ اس لیے کہ امام الانبیاء کو جماعت بہت اچھی ملی۔ تو میں نے کہا بھائی یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، یہ نہیں کہ جماعت اچھی مل گئی، یہ نہیں کہ اگر ایسے لوگ نہ ہوتے تو یہ رزلٹ نہ نکلتا، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یتلو علیہم آیاتی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ، میرے محبوب تزکیہ کرنے کے لیے بھی آئے۔ تو بھائی جو بھی آئے گا میرا محبوب اس کا تزکیہ کرے گا، اسے میرے محبوب کا فیضان نصیب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا جی؟ فیضان نصیب ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا مودودی صاحب، اب میں مختصر کرتا ہوں۔ میں نے کہا مودودی صاحب نے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تنقید کی، وجہ ضرورت کیا تھی؟ آپ بتا سکتے ہیں ضرورت کیا تھی؟ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ضرورت، کیا ضرورت تھی؟ ہاں جدید۔ اب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے نا، لوگ کہیں گے یار اتنا بڑا مفسر قرآن تم کیسی باتیں کرتے ہو، وقت نہیں، وگرنہ میں اس کے 25-30 عقائد و نظریات لے کے آیا تھا تاکہ میں آپ کو وہ دوں، آپ اسے نوٹ کر لیں، تاکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا جی ہم کسی کے خلاف بات کریں، جماعت الدعوہ کے خلاف بات کریں، او جی آپ نے حافظ سعید کے خلاف بات کی ہے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا جی دیکھیں کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی ہمارے محلے کو ایمبولنس دی ہے۔ ہمارے محلے کو کیا دی ہے؟ ایمبولنس دی۔ میں نے کہا ایمبولنس لے کے عقیدہ تو نے خراب کر لیا۔ او جی ہمارے محلے میں فری ڈسپینسری ہے۔ میں نے کہا پھر لوگ بات نہیں سنتے، پھر ہم لوگ پریشان ہوتے، مطالعہ کرتے نہیں۔ اگر کچھ ٹوٹکے ہمارے پاس باحوالہ ہونا جی اس کے یہ نظریات، 2-4 نظریات سناؤ، پھر دیکھو پسینہ اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ تو خیر میں نے کہا اس نے پہلے تو انبیاء پہ قلم اٹھایا، پھر صحابہ پہ، چونکہ صحابہ
جب تک صحابہ ہیں اس وقت تک یہ دین کو خراب نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دوسرا قلم جو ہے وہ صحابہ پہ اٹھایا، کہتا جی نانا صحابہ معیار حق نہیں ہے، حضور انبیاء کے بعد کوئی معیار حق نہیں ہو سکتا، انبیاء کے بعد کوئی تنقید سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے انبیاء کے بعد کسی کی ذہنی غلامی کرنا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ میں نے کہا جماعت اسلامی کے دستور میں یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے نبی کے علاوہ کسی کو معیار ماننا درست نہیں ہے، کوئی جماعت جو ہے وہ تنقید سے بالا تر نہیں ہے، کوئی شخصیت تنقید سے بالا تر نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ دلیل کا جواب دلیل سے دیتے ہیں، یہ کہتا ہے صحابہ معیار نہیں ہے۔ میں نے کہا اٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت میں 72 فرقے، میری امت میں 73 فرقے، فرمایا جنتی ایک ہوگا۔ اللہ کے نبی اس کی نشانی کیا ہے؟ کیا وہ قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، جہاد کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے؟ فرمایا نا معیار میں دیتا ہوں، جب بتایا میں نے ہے تو معیار بھی میں دیتا ہوں، ما انا علیہ و اصحابی۔ ہاں وہ ایک طبقہ وہ ہے، وہ جناب جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوں گے۔ میں نے کہا یہ حضور بتا کے گئے ہیں کہ میرے صحابہ کیا ہے، میرے صحابہ میں یار حق ہے۔ میں نے کہا اسی طرح کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو اخرجت للناس ہے اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اخرجت للناس کہہ کے صحابہ کرام کی اتباع کو واجب قرار دیا اور ان کے طریقے راستے کو حجت قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ۔ میں نے کہا بھائی اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک هم المفلحون۔ میں نے کہا اسی طرح اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم ما انا علیہ واصحابی۔ میں نے کہا ہاں بھائی اسی طرح اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم۔ میں نے کہا یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ صحابہ معیار حق ہیں یا نہیں ہیں؟ صحابہ معیار حق ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو اسی پہ نہیں، تھوڑا سا ایک رخ اور دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام پہ جو تنقید کرتا ہے، کہتا ہے حضور کے بعد کوئی تنقید سے بالا تر نہیں۔ میں نے کہا یہ تو تیری بات ہے، تجھے تو ہم مانتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے اکابر کے پاس آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے صحابی پہ تان کرے، میرے صحابی کو برا کہتا ہے، اس پہ نمبر 1 اللہ کی لعنت، نمبر 2 فرشتوں کی لعنت، نمبر 3 ساری کائنات کے انسانوں کی لعنت ہے۔ میں نے کہا اس سے آگے چلیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کسی نے تنقید کی ہے، ان کو کسی نے برا کہا، تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے مجھے چھوڑو، میں جاؤں جا کر اس کی زبان کاٹوں تاکہ اس کو آئندہ جرت نہ ہو وہ کسی نبی کے صحابی پہ تنقید کر سکے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ خلیفہ ہے کہ جس نے اپنے دورہ حکومت میں کسی کو کوڑے نہیں مارے، کسی کو کوڑے کی سزا نہیں دی، فقط اس آدمی کو جس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں او یارو جب بھی صحابہ کا تذکرہ اپنی زبان سے کرو تو اچھائی کے ساتھ کرو، ان کے نغمے گاؤ، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفت بلندی بیان کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو کیا کر لو، کیا کر لو۔ تو یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، راضی ہو یا ناراض ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا اعلان بھی ہے، عمل بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے جتنی بھی جماعتیں ہیں، جماعتیں بھی ساری ہماری ہیں اور عنوان بھی سارے ہیں یا نہیں ہیں؟ اب میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ تھک جاؤ 5 منٹ، صرف 4 منٹ، ماشاءاللہ۔ پھر میں نے کہا لوگ کہتے یار تو عالمی اتحاد کا ہے، تو اس عنوان کو، میں نے کہا بھائی حضرت استاد جی میں وقت ہوتا میں یہ باتیں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ الحمدللہ ساری جماعتیں بھی ہماری ہیں اور سارے مشن بھی ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا نام ہماری زبان سے چاہے ختم نبوت ہے، سپاہ صحابہ ہے، جمعیت ہے، تبلیغی جماعت ہے، کسی بزرگ کے خلاف تم بات نہیں سنو گے، کسی مشن کے خلاف بات نہیں سنو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں اجلاس ہوتا ہے۔ اب استاد جی بیٹھے ہیں، وہ پنجابی میں ایک مثال ہے،
کہ جداں دی کوکو اداں دے کوکو دے بچے۔ میں نے کہا بھائی تو جیسی تربیت ہوتی ہے ویسے آگے نظام چلتا ہے۔ اب استاد جی بیٹھے، حضرت قادری صاحب اور اسی طرح حضرت قریشی صاحب، سارے حضرات بیٹھے، اجلاس جاری ہے۔ استاد جی کہتے دیکھو یار ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، دشمن کا کوئی پتہ نہیں، ابھی اسی کمرے میں ہمراہ آور ہو اور ہمیں ختم کر دے، اچھا یہاں سے اٹھے باہر نکلے ہمیں ختم کر دے، تم سفر کر کے آئے ہو راستے میں حادثہ ہو جائے، پھر کہنے لگے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں دین کی فکر لے کے، دین کے دفاع، اپنے مسلک کی اشاعت، مسلک کی دفاع کے لیے، اب راستے میں میرے جاؤ تو بھی یہاں مارے جاؤ تو بھی، لیکن اگر یہاں بیٹھ کر یہ کہیں یار فلانی جماعت کے لیڈر کو کیسے پریشان کرنا ہے، فلانی جماعت کا راستہ کیسے روکنا ہے، پھر اگر راستے میں آتے ہوئے مارے گئے پھر بھی یہاں مارے گئے۔ میں نے کہا بتاؤ جو لیڈر، جو قائد، جو استاد اپنے کارکنوں کا یوں ذہن بناتا ہے وہ کسی کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جب قائد اور لیڈر نہیں کرتا پھر کارکن کیسے جرأت کرے گا کہ اپنے قائد کے سامنے بیٹھ کر کسی جماعت کے خلاف بات کرے؟ یہ صرف ہمارے اشکالات ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کیا ہے، معیار ہے۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائیو جو صحابہ پہ تان کرے اسے قتل کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا الحمدللہ قرآن پاک کی آیات احادیث مبارکہ کے بعد ہمارا اس بات پہ اجماع ہے، ساری امت کا یہ نظریہ ہے کہ صحابہ کیا ہے، معیار ہے۔ لیکن مودودی صاحب صحابہ کو بھی معیار مانتے اور یہ تفہیم القرآن میں یوں غصہ نکالتے ہیں۔ اب سننا ذرا، تفہیم القرآن میں یوں صحابہ کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ میں یہودیوں کے اخلاق کا اثر تھا، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ وجہ کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں کہ جو انصار صحابہ تھے انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی اور مہاجرین کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے کہا اچھا، کہتا ہے صحابہ کے اب دیکھیے کیسے قلم چل رہا ہے، کہتا ہے احد میں جو شکست ہوئی نا وہ صحابہ کے نعوذ باللہ لالچ کی وجہ سے ہوئی۔ کیوں؟ کہتا ہے ابھی کام پورا نہیں ہوا تھا اور صحابہ مال غنیمت کی طرف دوڑ گئے۔ کہتا ہے احد کے اندر جو شکست ہوئی ہے وہ نعوذ باللہ صحابہ کی بے صبری کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس سے بھی آگے ظلم ڈھاتا ہے۔ کہتا ہے تم صحابہ کی بات کرتے ہو، صحابہ بھی تو بشر تھے، بتقاضۂ بشریت بعض دفعہ آپس میں چوٹیں کیا کرتے تھے، آپس میں جناب ایک دوسرے کو تانے دیا کرتے تھے۔ پھر مثال کے طور پہ کہتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطروں کو ضروری نہیں سمجھتے، تو آگے سے حضرت ابن عمر نعوذ باللہ کہنے لگے اسے چھوڑو وہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو صحابہ کو اب آپس میں لڑا رہا ہے، نفرتیں پیدا کر رہا ہے تاکہ امت کہے کہ جو صحابہ خود آپس میں یوں لڑتے ہیں وہ ہمارے لیے معیار کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ سوال پوچھا گیا کہ شاہد مشہود کا معنی کیا ہے، آپ نے اس کا معنی بتایا۔ ایک آدمی کہنے لگا حضرت ابن زبیر ابن عمر تو یوں کہتے ہیں، حضرت حسن نے کہا نعوذ باللہ وہ دونوں جھوٹے ہیں۔ میں نے کہا کیسی غلط بات ہے، خدا تو کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور تو کہتا ہے یہ آپس میں لڑتے تھے۔ ہاں قرآن تو کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بھائی یہ تو جناب آپس میں محبت کرنے والے، اور تو لڑائی پیش کرتا ہے۔ میں نے کہا اے مفسر قرآن ہم تیری نہیں مانیں گے، ہم قرآن کی مانیں گے۔ ہم کس کی مانیں گے؟ قرآن کی مانیں گے۔ تو بھائیو وقت پورا ہو گیا، میں نے اپنے عنوان کو سمیٹنے کی کوشش کی، نہیں سمٹا۔ آپ حضرات کے پاس فائلیں موجود ہیں، آپ اس پہ محنت کریں گے انشاءاللہ ساری باتیں کھل کے آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں نے چونکہ طالب علم آپ حضرات کا وقت لیا، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔